خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے دنیا کے دوسرے بلند ترین اور سب سے خطرناک پہاڑ K2 کی، جسے سیویج ماؤنٹین یعنی وحشی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان اور چین کی سرحد پر کراکورم رینج میں واقع ہے اور اس کی بلندی 8611 میٹر یعنی 28251 فیٹ ہے۔ یہ پہاڑ اپنی خطرناک موسمی حالات، تیز ڈھلانوں اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے دنیا کے سب سے مشکل پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دوسرا بلند ترین پہاڑ تو ضرور ہے، لیکن چڑھنے کے لحاظ سے اسے کہیں زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ماہر کوہ پیما اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے K2 کا رخ کرتے ہیں۔ K2 کو سب سے پہلے 1856 میں برطانوی گریٹ ٹریگنومیٹری سروے کے دوران دریافت کیا گیا۔ تھامس مونٹگومری نے K1، K2، K3، K4، K5 کے نام سے انہیں درج کیا اور یہاں K2 سادہ لفظ ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ ابتدائی مہمات اور ناکام کوششیں۔ 1902 میں پہلی بار برطانوی کوہ پیماؤں آسکریکن اسٹین اور ایلسٹر کراولی نے K2 کو سر کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 1909 میں ایک اطالوی مہم کے دوران ممکنہ راستوں کی شناخت ہوئی۔ 1938 میں امریکی ٹیم نے مزید راستے دریافت کیے، جبکہ 1939 میں فرٹس ویسنر 8380 میٹر تک پہنچ گئے، لیکن شدید موسم کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ 1953 میں ایک اور امریکی ٹیم بلندی کے قریب پہنچ کر موسم کی خرابی کے باعث پیچھے ہٹ گئی۔ پہلی کامیاب مہم 1954۔ بالآخر 31 جولائی 1954 کو ایک اطالوی ٹیم نے K2 کو سر کر لیا۔ اس مہم کی قیادت آرڈیٹو ڈیسوئی کر رہے تھے، جبکہ ایچلی کمپیگنونی اور لینو لیسیڈلی نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ٹیم ابروزی اسپر نامی راستے سے گزری، جو آج بھی سب سے مقبول روٹ مانا جاتا ہے۔ تاہم اس مہم میں والٹر بوناتی کے ساتھ آکسیجن سپلائی کے تنازع نے بعد میں کافی تنازعات کو جنم دیا۔ 1977 میں ایک جاپانی ٹیم نے کامیاب صعود کیا۔ 1986 میں وانڈا ریکوچ K2 سر کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ 2004 میں پہلی بار K2 کو سرمائی موسم میں سر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بدقسمتی سے K2 نے کئی جانیں بھی لی۔ 1986 کا بلیک سمر جسے 13 کوہ پیما ہلاک ہو گئے۔ 2008 کا بدترین حادثہ جب 11 کوہ پیما برفانی تودے کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے۔ K2 کو سر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ عمودی چٹانیں اور برفانی دیواریں، کم سہولیات، ایورسٹ کے برعکس کوئی مستقل رسیاں نہیں، اچانک برفانی طوفان اور شدید سردی، برفانی تودے گرنے کا خطرہ، آکسیجن کی کمی اور بلندی کی بیماری، جسمانی اور ذہنی دباؤ۔ وقت کے ساتھ کوہ پیمائی کے آلات، موسمی پیشگوئی اور کمیونیکیشن میں ترقی ہوئی ہے، جس سے K2 کو سر کرنا نسبتاً محفوظ ہو گیا ہے۔ 2021 میں پہلی بار ایک نیپالی ٹیم نے K2 کو سردیوں میں سر کر کے تاریخ رقم کی۔ یہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا کیونکہ K2 کو سرما میں سر کرنا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ K2 نہ صرف ایک پہاڑ بلکہ انسانی عزم، ہمت اور حوصلے کی علامت بن چکا ہے۔ یہ کئی کتابوں، ڈاکیومنٹریز اور کوہ پیمائی کی ثقافت میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج بھی K2 پر چڑھنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد ماؤنٹ ایورسٹ سے کہیں کم ہے، جس کی وجہ اس کی بے پناہ مشکلات اور خطرات ہیں۔ K2 ایک ایسا پہاڑ ہے جو اپنی خطرناکی، دلکشی اور کوہ پیماؤں کی آزمائش کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ سب سے مشکل اور خطرناک چوٹی کہلاتا ہے۔ اس کی داستانیں فتح، ہمت اور قربانیوں پر مشتمل ہیں۔ آج بھی کوہ پیما نئے راستے اور ریکارڈ بنانے کے لیے خواب دیکھتے ہیں اور K2 کا رخ کرتے ہیں۔ مستقبل میں ہمیں K2 پر بڑھتی ہوئی مہمات کے دوران ماحولیاتی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی غور کرنا ہوگا تاکہ یہ قدرتی عجوبہ محفوظ رہ سکے۔ یہ تھی K2 کی مکمل کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔